بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نام پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ اعراف کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ انفال کا جو ہے وہ ابتدائی حصہ ہے۔ تو جو سورہ اعراف کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 6 باتیں ہیں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے، اس میں عہد الست کا ذکر ہوا ہے، بلم بن باورہ کا قصہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں، قیامت کے علم کسی کو نہیں، اور قرآن کے اس میں 6 جو ہے باتیں اس حصہ میں بیان ہوئی ہے۔ تو بلم بن باورہ کا جو قصہ ہے کہ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلم بن باورہ کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلم کے پاس اس میں عزم تھا، اس نے پہلے تو ان کی مدد کرنے سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں، غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم ہے، مومنین کی 5 صفات بیانی اور 6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا۔ تو مومنین کی جو 5 صفات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر خشیت ہے، تلاوت کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سخاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 6 بار جو ہے مومنین سے خطاب کیا گیا ہے اس بارہ میں کہ اے ایمان والو۔ پہلا جو خطاب ہے کہ میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا، اے ایمان والو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ پھر خطاب ہوا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر خطاب ہوا کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کو جواب دو۔ پھر خطاب ہوا کہ اے ایمان والو نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب کرو۔ 5ویں بار جو ہے نا پھر خطاب ہوا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور 6ٹی بار خطاب ہوا کہ اے ایمان والو دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔